وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے وزیر داخلہ محسن نقوی کی ملاقات۔ وزیر داخلہ نے وزیر اعظم کو زائرین کی نئی پالیسی کے حوالے سے بریفنگ دی۔ وزیر اعظم کی وزیر ہوابازی کو زائرین کے لیے خصوصی پروازوں کا انتظام کرنے کی ہدایت۔ بلوچستان کے امن و امان کی صورتحال پر بھی بریفنگ۔ وزیر اعظم کی گوادر سیف سٹی پر کام شروع کرنے کی بھی ہدایت۔ عالمی مالیاتی ادارے پاکستان کی معاشی بہتری کے معترف۔ پی ٹی آئی حکومت مزید 6 ماہ رہتی تو ملک ڈیفالٹ کر چکا ہوتا۔ تحریک عدم اعتماد مشکل فیصلہ تھا جو ہم نے ملک کی خاطر کیا تھا۔ زر مبادلہ کے ذخائر میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ہمارا ہدف پاکستان کو G20 میں شامل کرنا ہے۔ ہم دنیا میں تنازعات کا پرامن حل چاہتے ہیں۔ سفارتی سطح پر بھی اس وقت پاکستان بہت متحرک ہے۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار کا نیو یارک میں پاکستانی کمیونٹی سے خطاب۔ سی پیک کو وسطی ایشیا سے جوڑنا خطے میں اقتصادی استحکام کا ذریعہ ہے۔ دوسرے مرحلے میں صنعتی تعاون، زراعت، آئی ٹی اور سماجی ترقی پر توجہ مرکوز ہے۔ گوادر کی ترقی اور اقتصادی زونز کی تعمیر اہم ترجیح ہے۔ حکومت گوادر کی بندرگاہی صلاحیت سے بھرپور فائدہ اٹھانے کے لیے پرعزم ہے۔ وفاقی وزراء احسن اقبال اور جنید انوار کی چین کے سفیر جیانگ زیڈونگ سے گفتگو۔ چینی سفیر کا مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعاون بڑھانے کے عزم کا اظہار۔ وفاقی وزیر شہزادہ فاطمہ خواجہ سے گواڈونگ گروپ کے وفد کی شنگھائی میں ملاقات۔ پاکستان کے آئی سی ٹی اور نیو انرجی سیکٹرز میں سرمایہ کاری کے مواقع پر تبادلہ خیال۔ وفد کی پاکستان کے آئی سی ٹی سیکٹر میں سرمایہ کاری میں گہری دلچسپی کا اظہار۔ وفاقی وزیر کی گواڈونگ گروپ کو پاکستان کا دورہ کرنے کی دعوت۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کی زیر صدارت ستھرا پنجاب سے متعلق اجلاس۔ ترقیاتی اداروں کا ستھرا پنجاب میں سرمایہ کاری کے لیے اظہار دلچسپی۔ پنجاب بھر میں مزید 136 ویسٹ ڈسپوزیبل پوائنٹس بنانے پر اتفاق۔ ہر گلی محلے میں صفائی اور عملہ مستقل طور پر نظر آنا چاہیے۔ لوگوں کی بڑھتی ہوئی توقعات کی طرح پرفارمنس کو بھی بڑھانا ہے۔ سیف سٹی کیمروں کو پنجاب بھر میں صفائی کی صورتحال جانچنے کے لیے استعمال کیا جائے۔ مریم نواز شریف۔ پہلا نشان حیدر حاصل کرنے والے کیپٹن محمد سرور شہید کا 77واں یوم شہادت۔ دن کے آغاز پر مساجد میں قرآن خوانی اور دعاؤں کا اہتمام۔ میجر جنرل عاقف اقبال کی شہید کی یادگار پر حاضری، پھول رکھے، فاتح خانے کی۔ کیپٹن محمد سرور کی بے مثال جرأت اور ثابت قدمی ہمیشہ یاد رکھی جائے گی۔ ISPR۔ قوم کیپٹن محمد سرور شہید کو ان کی جرأت اور بہادری پر خراج عقیدت پیش کرتی ہے۔ شہید نے دشمن کے ناپاک عزائم کو خاک پہ ملایا، جام شہادت نوش کیا۔ افواج پاکستان کے جوانوں نے ہمیشہ وطن کے دفاع کو اپنی جانوں پر فوقیت دی۔ غیور قوم اپنے شہداء کی قربانیوں کو کبھی فراموش نہیں کر سکتی۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا کیپٹن محمد سرور شہید کی یوم شہادت پر پیغام۔ صدر آصف علی زرداری کا کیپٹن محمد سرور شہید کو زبردست خراج عقیدت۔ شہداء کی قربانیاں ملک کی دفاع اور قومی استحکام کی بنیاد۔ آج کا محفوظ پاکستان ہمارے ہیروز کی عظیم قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ قوم کو کیپٹن محمد سرور کی جرأت، استقامت اور عظیم قربانی پر فخر ہے۔ شہید نے اپنی جان دے کر قومی دفاع کا ناقابل فراموش باب رقم کیا۔ صدر آصف علی زرداری۔ DG/ISPR کی گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور کے طلباء و طالبات کے ساتھ خصوصی نشست۔ DG/ISPR نے بھارت کے آپریشن سندور کو خاک میں ملانے اور مارکہ حق کو زبردست فتح کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالی۔ نوجوانوں کے جذبے، سوچ اور حب الوطنی کو سراہا۔ طلباء نے ملی نغمے کے ذریعے پاک فوج کو شاندار خراج تحسین پیش کیا۔ غزہ پر اسرائیلی فوج کے وحشیانہ حملے جاری۔ مختلف علاقوں پر تازہ بمباری میں مزید 15 فلسطینی شہید، متعدد زخمی۔ غزہ میں انسانی المیہ شدت اختیار کر گیا۔ فاقہ کشی سے شہید ہونے والوں کی مجموعی تعداد 127 تک پہنچ گئی۔ غزہ کے لیے امداد لے جانے والے بحری جہاز حنظلہ پر اسرائیلی بحریہ کا حملہ۔ امداد کو غزہ داخلے سے روکنے کر عملے کے 21 ارکان کو حراست میں لے لیا۔ اسرائیل کا آج سے غزہ سٹی، دیر البلح اور مواسی پناہ کیمپ پر دن کے اوقات میں حملے بند کرنے کا اعلان۔ فلسطینیوں کی نسل کشی بند کرنے اور غزہ میں انسانی بحران کے خلاف دنیا کے مختلف ممالک میں احتجاجی مظاہرے۔ نیو یارک، لندن، تل اویو، نیدرلینڈز، ڈنمارک، لبنان، جرمنی اور چلی میں لوگ فلسطینیوں کے حق میں سڑکوں پر نکل آئے۔ اسرائیل غزہ میں بھوک کو جنگی ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہا ہے، مظاہرین کا الزام۔
فلسطینیوں کی نسل کشی بند کرنے اور غزہ میں غذائی قلت ختم کرنے کا مطالبہ۔ تھائی لینڈ اور کمبوڈیا کا جنگ بندی مذاکرات پر اتفاق، دونوں ممالک کے درمیان جنگ بندی پر مذاکرات آج ہو رہے ہیں۔ تھائی لینڈ اور کمبوڈیا کی جانب سے صدر ٹرمپ کی کوششوں کا خیر مقدم، دوسرا فریق سنجیدہ نیت کا مظاہرہ کرے تو جنگ بندی پر تیار ہیں، قائم مقام تھائی وزیر اعظم۔ دونوں ملکوں کے عوام کے لیے اچھی خبر ہے، کمبوڈین وزیر اعظم۔ معصوم بھارتی بچے مودی کے کھوکھلے دعووں تلے دفن، مودی سرکار کی کرپشن نے بھارت کی بنیادی سہولیات کو نااہلی اور لوٹ مار کا شکار کر دیا، بی جے پی کے طویل اقتدار کے دوران تعلیم جیسی بنیادی سہولت بھی نظر انداز۔ دی پرنٹ کے مطابق راجستھان میں سرکاری اسکول کی چھت گرنے سے 7 طلبہ ہلاک، 28 شدید زخمی۔ مودی سرکار کے ترقی کے بلند و بانگ دعوے صرف سیاسی نعروں اور اشتہاری مہمات تک محدود۔ ملک بھر میں مونسون بارشوں کا نیا اسپیل، کل سے مونسون ہوائیں بالائی علاقوں میں داخل ہوں گی۔ اسلام آباد، مری، راولپنڈی، لاہور، ننکانہ صاحب، سیالکوٹ، فیصل آباد میں شدید بارش۔ چاروں صوبوں کشمیر اور گلگت بلتستان میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارشیں متوقع۔ پانی کی سطح ایک بار پھر بلند ہونے پر راول ڈیم کے سپل ویز کھول دیے گئے۔